الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ جو ایام گزر رہے ہیں طلباء کے لیے اسکولوں میں اور طالبات کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور پڑھنے والے بچوں کے لیے امتحانات کے ایام ہیں. اور امتحان کیا ہوتا ہے یہ سب ہم جانتے بھی ہیں. چاہے امتحان چھوٹا ہو، بڑا ہو، چھوٹے درجات کا ہو یا بڑے درجات کا ہو، امتحان ہوتا ہے. طلباء اس کے لیے بڑی فکر مند ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. طلباء کیا بلکہ سب سے زیادہ بڑا امتحان ان کے والدین کا ہوتا ہے. ان کے والدین دن رات کی محنت کرتے ہیں ان کے پیچھے، اور پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے. کتنی فیملیز اور کتنے والدین ایسے ہوں گے جو صرف بچوں کے امتحان کے لیے اپنے پروگرام کو یا تو پہلے اس کو ختم کر دیا یا تو اس کو مؤخر کر دیا، شادیوں میں تک شریک ہونے کو گوارا نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے سال بھر اسکولوں میں پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ کامیاب ہو جائیں، ان کے لیے کامیابی میسر ہو، اور وہ طلباء کے سامنے بھی ان کا نام روشن ہو، اسکول کے اندر بھی ان کا نام روشن ہو، اور پھر ماں باپ کے لیے بھی بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. بہرحال اس کے لیے کیا کرتے ہیں بچے؟ ایک تو یہ ہے کہ خود پڑھائی کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، والدین ان کو ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ سب وہ طریقہ کار ہیں جو بچوں کی تعلیم کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ان سب امتحانات کے درمیان میں ایک اور امتحان ہے جس کو ہم آخرت کا امتحان کہتے ہیں. آخرت کا امتحان اس سے بہت بڑا امتحان ہے. جس طرح سے یہاں کی محنت، یہاں کی کوشش اور یہاں کا اپنے وقت کا صرف کرنا بچے کو امتحان میں کامیابی دلاتا ہے، اور جو بچے امتحان میں محنت نہیں کرتے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے ہیں، کتابوں کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، ان کے والدین ان کے پیچھے محنت نہیں کرتے ہیں، تو وہ بچے امتحان میں جا کر ادھر ادھر طلباء کے منہ تکتے ہیں، اور امتحان میں جو سوالات ہیں وہ سوالات صحیح طریقے سے لکھ نہیں سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچے پھر ناکام ہو جاتے ہیں. دونوں یہ امتحان کو سامنے رکھ کر ہم سب کو آخرت کے امتحان کو بھی سوچنا چاہیے. جس طرح سے دنیا کے اندر ایک محنتی طالب علم اور جس نے پڑھائی میں محنت کی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آخرت کے اندر وہ شخص جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی تعمیل کی، اللہ اور اللہ کے حکموں پر عمل کیا، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا. اور جتنی محنت ہم یہاں پر کرتے ہیں دنیاوی امتحان کے لیے، اتنی ہی محنت ہم کو آخرت کے امتحان کے لیے کرنی چاہیے. اس لیے کہ بچوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، سال بھر میں پڑھائی کریں گے، امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے لیے آرام ہی آرام ہے، اس کے بعد ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے. جیسے ایک طالب علم سوچتا ہے، انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہم کو دارالامتحان کے طور پر بنایا ہے. ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور جس پر عمل کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے صاف صاف باتیں بیان کی. جس پر عمل کرو گے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو دنیا کا امتحان کب سے شروع ہوتا ہے ہمارا؟ جب یہاں انسان کو پر موت طاری ہو جاتی ہے اور دنیا کو چھوڑ کر جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر سے انسان کے امتحان کی ابتدا ہو جاتی ہے. پہلا سوال انسان کے مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے متعلق جو رب ہے، پالنے والا ہے، جس نے اگر ہم نے اس کی عبادت کی، ہم نے اس کو جانا تھا، ہم نے اس کو پہچانا تھا، ہم نے اس کو رزاق سمجھا، اس کو خالق سمجھا، مالک سمجھا، اور اسی کی عبادت کی، تو پھر قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین آتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟
جیسے دنیا کے اندر بچوں کو جو سبق سکھائی جاتی ہے، جب پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں بچوں کو حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ کتاب کے اندر کے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا کہ دنیا کے اندر اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کریں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہمارا یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے. تو ہم نے اگر اس پر عمل کیا ہوگا تو ہماری زبان سے فوراً نکل جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اگر ہم نے اس پر محنت کی ہے تو یقیناً یہ جواب ہمارا وہاں پر حاضر ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا ما دینک، دنیا کے اندر تم نے کس کے طریقے کو اپنایا تھا، تم کو کون سا طریقہ اچھا لگا تھا، اللہ کے رسول کے طریقے کو تم نے پسند کیا تھا، کیا اللہ کے رسول کے طریقے کو پسند کر کے اس پر عمل کیا تھا، یا آپ کو کوئی دوسرا طریقہ پسند آیا تھا، دنیا کے دنیا دار لوگوں کا طریقہ جن کا آخرت کے اعتبار سے کوئی ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں کا طریقہ آپ کو پسند آیا تھا؟ اور دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے پیچھے آپ لوگ چلے تھے، ان کو اپنا اپنا ماڈل سمجھا تھا اور ان کا فالوورز بن کر ان کی اتباع کی تھی، ان کی پیروی کی تھی، یا پھر دنیا کے نبیوں کے اندر بھی سب سے بہترین نبی، نبیوں کے سردار کا طریقہ آپ کو پسند آیا تھا اور آپ نے اس پر عمل کیا تھا؟ آپ نے شادی بیاہ کس کے طریقے پر کی، آپ کا جینا مرنا کس حال پر تھا، آپ نے زندگی کس انداز سے گزاری؟ ایک لفظ کے اندر ہمارا سوال ہوگا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تم کس دین پر عمل کر کے آئے ہو، کون سے طریقے پر تم چل کر آئے ہو؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، صحیح حدیث کے اندر سوالات موجود ہیں کہ جب قبر کے اندر کسی انسان کو مدفون کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ قبرستان میں جانے والے، دفن کرنے کے لیے جانے والے 8 قدم پیچھے لوٹ کر واپس نہیں آتے ہیں، فوراً جو ہے فرشتہ قبر میں حاضر ہو جاتا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، سننے میں اور دیکھنے میں آسان لگتی ہیں، لیکن اس کی پوری زندگی، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس نے کیا کیا، اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے اس کی قبر سے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا آخرت کی منزل کے اعتبار سے آخری منزل ہے اور قبر آخرت کی منزل کے اعتبار سے پہلی منزل ہے. یہاں پر دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں دنیا ختم ہو گئی، انسان مر گیا، نہ وہ سامان اپنے ساتھ لے جاتا ہے، نہ اپنی جائیداد اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جیسے دنیا میں آیا تھا اسی طرح سے بے سر و سامان، ننگے بدن، صرف کفن کا کپڑا پہنا کر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دنیا میں جسے آیا تھا بالکل ننگا آیا تھا، نہ کوئی چیز اس کے ساتھ تھی، نہ اس کے ساتھ اس کے بدن پر کوئی چیز تھی، نہ اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی، سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا. اسی طرح سے جو جا رہا ہے تو سب کچھ چیزیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے. یہ میرے بزرگوں اور بھائیوں ہم کو اللہ نے تصور دیا ہے اس کا، اگر ہم اس کے ساتھ نہیں گزاریں گے. دیکھنے میں معمولی ہوتی ہے، حضرت عثمان عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قبرستان ہم بھی جاتے ہیں، قبرستان آپ بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبرستان جایا کرتے تھے، اپنی قبر پر بیٹھ کر روتے تھے، گڑگڑاتے تھے. اس گھڑی کو دیکھ کر کبھی سوچتے تھے کہ میرا یہ جسم جو آج زمین کے سینے پر چلتا ہے پھرتا ہے، یہ دعوتوں میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کے مجمع میں جاتا ہے، کبھی یہ جسم اس کا وقت ایسا بھی آئے گا لوگ اس کو اٹھا کر اس قبر میں دفن کر دیں گے. اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ عثمان عفان رضی اللہ عنہ اس قبر میں بیٹھ کر روتے تھے، رو رو کر آنکھوں سے اتنے آنسو نکل آ جاتے تھے کہ داڑھی مبارک پوری کی پوری تر ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے عورتوں کو منع کیا تھا، اور آج بھی وہ حکم موجود ہے کہ عورتوں کو قبر میں جانا منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، کبھی وہ ایسی آوازیں سنیں، کبھی ایسا منظر دیکھ کر ان کے دل پھٹ جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے قبرستان میں جانے سے منع کیا، لیکن مردوں کو جانے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایسے مناظر دیکھ کر ان کے دل جلدی پسیجتے نہیں ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبروں کے پاس جایا کرو، قبرستان میں جاؤ، قبرستان کو دیکھو اور سوچو اپنے قبروں کے بارے میں. لیکن ہم کو اپنے دل سے سوچنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اپنی قبر کو دیکھتے تھے تو آنکھوں کو
آنکھوں سے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اتنے آنسو ان کے بہتے تھے۔ ہم بھی اور آپ بھی قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دفن کرتے ہیں، کیا کبھی ہمارا دل اتنے نرم اور اتنے پسیچے کبھی؟ کیا ہمارے آنکھوں سے ایسے آنسو نکلے جو 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ کبھی ہم کو بھی سوچنا چاہیے، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس قبر کو یاد کرنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ جیسے دنیا دارالامتحان ہے، ماں باپ اپنے بچے کے پیچھے اتنی محنت کرتے ہیں، ان کی نیند حرام کر دیے، ان کا جینا اور ان کی راحت، ان کا آرام کو حرام کر دیا، سب کچھ حرام کرتے ہوئے مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی دنیا کے اندر ناکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کے راستے بند نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں امتحان میں ناکام ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پڑھے لکھوں سے بڑھ کر، کامیاب لوگوں سے بڑھ کر ان کے پاس دھن دولت پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اس کو جو ہے ایک لوگوں کے لیے کوئی مینارہ نہیں بنایا اس کے لیے کیا آپ اس کو دیکھ کر عمل کرنا ہوگا۔ دنیاوی امتحان ہے، کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نے اس کے بعد دوسرے راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آخرت کا جو امتحان ہوگا اس کے اندر اگر کوئی ناکام ہو جائے، پھر کامیابی کا کوئی راستہ ہم کو دکھائی نہیں دے گا، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے امتحان کے لیے جس طرح سے ہم تیاری کرواتے ہیں، یہ تیاری کروانا والدین کے لیے مبارک ہو، بڑی تیاری کروائی جائے، ایک منزل کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے محنت کی جائے۔ ہم سب اس کے لیے اس کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے محنت کریں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر میرے بزرگوں اور بھائیوں، جیسے ہم بچے کی فکر کرتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے آخرت کے امتحان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ کل اس بچے کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، ہم کیا اس کو جواب دیں گے؟ اس لیے ذمہ داری سے دنیا کے امتحان پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو ان بچوں کے پیچھے ایسی محنت کریں، ان کو سمجھائیں کہ قبر کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے۔ قبر کے اندر جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ سوالات یاد کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، جیسے بچہ رٹتا ہے زبان سے، نہیں میرے بزرگوں، اگر دنیا میں ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا تو یقیناً ہماری زبان سے الفاظ نکلیں گے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول یہاں پر لکھ رہا ہے اور اس پر ہم نے عمل کیا تو قبر میں جاتے ہی سوال کرتے ہی ما دینک الاسلام دینی، اسلام میرا طریقہ کار ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر قابل قبول کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے شعبے ہو سکتے ہیں ان تمام شعبوں کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہم سبوں کے لیے رہنما ہیں، ہم کو ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے، اور جب ہم ان کی اتباع کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں دکھایا جائے گا، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، حضور کی شبیہ آپ کو دکھائی جائے قبر کے اندر، اگر آپ نے ان کے طریقے پر عمل کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ اللہ کے نبی کی صورت ہے، اللہ کے نبی کی صورت ہے، کہیں گے کہ یہی میرے مقتدا ہیں، یہی میرے رہنما ہیں، اور میں نے انہی کے طریقے کو اپنایا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے سامنے 2 امتحان ہیں، ایک دنیا کا امتحان، ایک آخرت کا امتحان۔ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی ضروری ہے اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی ضروری ہے، لیکن دنیا کے امتحان کے اندر اگر کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر اس کے لیے کامیابی کے راستے کھلے جا سکتے ہیں، لیکن آخرت کا ایک واحد امتحان ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر ناکامی ہو جائے تو پھر کامیاب ہونے کا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بِمَا هُوَ، یعنی جب اس دن جو اعمال نامے ہیں، اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، دانے ہاتھ میں دیا جائے، جیسے بچے کو نتیجہ نکلتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، بچہ کتنی خوشی ہر ایک کو دکھاتے پھرتا ہے، استادوں سے ملتا ہے، طلباء سے ملتا ہے، اپنے والدین سے ملتا ہے، سرپرستوں کو دکھاتا ہے،
کہتا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یہی صورتحال کل قیامت کے دن ہوگی، جب ہمارا عمل نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر ہم اچھے عمل کیے ہیں تو ہمارے ہاتھ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دانے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، مرحبا بکم مرحبا بکم، آئیے آئیے، قبر اس میں جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، لے کر جائیں گے ساتھ میں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے بائیں ہاتھ میں اگر دیا گیا، بائیں ہاتھ میں دیتے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ وہ کیا کہے گا؟ اے کاش میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا نہ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں اس اعمال نامے کو نہ دیکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور اس کو نہ پڑھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ چیخے گا اور چلائے گا اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا، اور بچانے کے لیے کون بچا سکتا ہے وہاں پر؟ یہاں پر آپ کو سب لوگ ساتھ دے سکتے ہیں امتحانات کے اندر، لیکن وہاں کے امتحان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، ہم ہوں گے، ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ چیزیں سامنے ہوں گی۔ نیک عمل کیا ہے تو نیک ہوں گے، برے عمل ہو تو برے ہوں گے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان دونوں کو سامنے رکھ کر ہم کو تیاری کرنی ہے، دنیا کا امتحان بھی اور آخرت کا امتحان بھی۔ بچوں سے بھی کہتا ہوں، یہ دنیا کے امتحان سے بڑھ کر آخرت کا امتحان ہے، اس کے لیے بھی ہم کو تیاری کرنی ہے۔ اس کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کیا جائے، سب سے بڑی تیاری یہ ہے۔ یہ تیاری اگر ہم نے کی تو انشاءاللہ ہم کو دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، ہمارے والدین بھی خوش ہو جائیں گے اور ہمارا نام روشن ہو جائے گا۔ دنیا کی مخلوق اس وقت رہے گی ان کو دیکھ کر، ان کی کامیابی کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کی بھی کامیابی نصیب فرمائیں، اور آخرت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم سب کو کامیاب اور کامران بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔